ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا عاقب رضا آپ بیٹی کا نام کیا ہے؟ مبینہ محمد اشرف والد ہیں، آپ کی بیٹی ہیں؟ جزا بیٹھ حق مہر 1 تولہ زیور. بیٹی مبینہ بعوض حق مہر 1 تولہ زیور کے اپنے عزیز عاقب رضا آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر. بس یہ نکاح خوشی کا موقع ہے. ایک بھائی کہنے لگے نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے. پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. لالچ نہ کیا کریں، طمع نہ کیا کریں. حدیثی میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جاتا. ملک رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا. قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے فیہا سور مرفوعہ کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئیں، تخت لگے ہوئے، واکواب موضوعہ آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، ونمارق مصفوفہ تکیے لگے ہوئے، وزرابی مبثوثہ قالین بچھے ہوئے. ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، 2 جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں رب کی پیاری ذات یاد. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ باقی تھوڑی بہت کوئی اپنے بیٹے کی خدمت کر دے، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو. گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی. جزاک اللہ. بیٹا اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہے. خیریت سے ہیں الحمدللہ.
یا اللہ سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ بیٹے کا نکاح ہوا، بیٹی کا نکاح ہوا، اس نکاح کو یا اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرما۔ گھروں میں یا اللہ بچے بیٹے بیٹیاں سب کے نصیب کو نیک فرما، خوشیاں نصیب فرما اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رہا ہوں میری بیٹی کے لیے دعا فرمائیں، وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، اس کے لیے رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اس کے لیے اچھا رشتہ مل جائے۔ اللہ پاک بیٹی رشتوں میں اللہ آسانی فرمائے، سب بچوں کو دنیا آخرت کے یا اللہ ہر امتحان میں کامیاب فرما۔ میں نے ایک کمپنی بنا لی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ آمین آمین۔ کامیابی کے لیے وظیفہ بھی دیں۔ بہرحال یا لطیف یا رزاق کو پڑھتے رہے ہیں، یا لطیف یا رزاق، اور درود شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کا اہتمام ہے۔ دعا کریں میرا نکاح ہو جائے، ایک جگہ پر بات کی ہے لیکن اب تک نہ ہو سکا۔ بھائی اللہ پاک کی ذات اپنے بھائی کو نیک گھر عطا فرمائے، رشتے میں آسانی فرمائے۔ یہ عمر ہوتی ہے جب بالغ ہونے کے بعد پھر بہرحال ایک گھڑی ہے، ایک زمانہ آتا ہے کہ جس میں بس ہے نکاح جو ہے نا نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ۔ بعض صورتوں میں نکاح واجب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا ایک آدمی کے اندر مالی استطاعت بھی ہو، مالی طاقت بھی ہو، بدنی طاقت بھی ہو، بدنی طاقت ہے، اور شہوت کا غلبہ ہو تو اس کے لیے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ عند الطوقان واجب، جو کنز میں آتا ہے نا، ہمارے طلباء کچھ اور لفظ بول دیتے ہیں کبھی کبھی، وہ عند الطوقان سے سمجھتے ہیں کوئی امام کا نام ہے، یاد نہ ہے امام طوقان کے نزدیک، حالانکہ ایسا نہیں۔ عند الطوقان یعنی شہوت کے غلبے کے وقت نکاح کرنا واجب ہے، کہ مالی استطاعت بھی ہو، بدنی استطاعت بھی ہو، اور شہوت کا غلبہ ہو، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر نکاح کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے گھر کے ایک تعلق والے تھے، ان پر ایسی حالت تھی یعنی شہوت کا غلبہ، پھر وہ ہے لیکن گناہ کا کیا کہتے ہیں، وہ نکاح کے اسباب نہیں بن رہے تھے، تو پھر حضرت ان کو گناہ سے بچنے کے لیے روزے رکھواتے، مسلسل کئی بعض دفعہ میں لگتا ہے کافی عرصہ ان کو روزے رکھوائے۔ بہرحال گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ عدالت میں زمین کا کیس بھی ہے جس کا فیصلہ الحمدللہ بندے کے حق میں ہو گیا ہے، اب صرف تقسیم اور قبضہ باقی رہتا ہے، اس کے بارے میں دعا فرمائیں۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بیٹا قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، کر لیا ہے، اب درجہ اولیٰ میں داخل ہے، اس کے لیے استقامت کی دعا فرمائیں۔ تبلیغ دین سے غیبت کا بیان ہے۔ ہاں غیبت کہتے ہیں، دیکھو غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس کچھ کسی کا عیب بیان کرنا
بھائی بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے آگنا ہے، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اللہ اپنی میرے حضرت سے ایسا ہے پوچھنے لگے، میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، لیکن کوئی مجلس میں اچانک غیبت شروع کر دے تو کیا کریں؟ میرے حضرت فرمائے لگے پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں اپنا۔ جیسے راستے میں چل رہے ہیں، اچانک کوئی گانے بجانے کی آواز آنا شروع ہو گئی، اب روکنا مشکل ہوتا ہے، جھگڑے کا اندیشہ ہو تو پھر نے بس ذرا پھر خاموشی اختیار کر نرمی سے کوئی کہہ دیں، روکنا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہاں بھی ہے کہ آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، بس آواز کی طرف توجہ نہ دیں، پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ معاف ہے، بس اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ خواب میں بندہ آپ سے اپنے نکاح کے بارے میں کہتا ہے، چلو بھائی دعا کرتا ہوں، اب میں ہے خواب میں ہے نکاح کے بارے میں کہنا، یہ گویا کہ دعا کا ہی کہنا ہے، تو دعا کرتا ہوں اللہ اپنے بھائیوں کے لیے اگر رشتہ نہیں ہوا ہے تو اللہ پاک کی ذات نیک گھر عطا فرمائے، اور اگر پہلے سے نکاح ہو چکا ہے تو پھر اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں فرائض پڑھتا ہوں لیکن سنت پڑھنے میں سستی ہو گئی، میں فرائض پڑھتا ہوں لیکن سنت پڑھنے میں سست ہوں، کوئی وظیفہ بتلائیں۔ بھائی وظیفہ یہی ہے کہ سنتیں پڑھیں، اگنا ہے جو کرنے والا کام ہے اس کو تو کرنا ہے، اگر الحمدللہ ہے اس کے لیے کیا وظیفہ، الگ وظیفہ کریں گے دیکھو میرے حضرت فرمائے لگے نے فرائض واجبات سنن مؤکدہ ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے، یا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو خود وظیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی مقرر ہیں، لگے ہوئے ہیں، پہلے سے وظیفے ہیں بندوں کے ذمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ پاک فرائض واجبات سنن مؤکدہ ہے، ان کو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، کوشش پوری ہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا ارادہ ہے اپنے علاقے میں ختم نبوت کا کام شروع کریں، تو میرا ارادہ ہے کہ اپنے علاقے میں ختم نبوت کا کام شروع کریں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے ضرور کام کریں انشاءاللہ، مزید الحمدللہ اگر ساتھیوں سے رابطہ رکھیں، الحمدللہ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرات ہیں مبلغین لاہور میں، حضرت مولانا عبد المنعم صاحب، مولانا ضیاء الرحمن ثانی صاحب، ان سے رابطہ کر لیں۔ ہمارے طلباء کی جماعت بھی ہے الحمدللہ، ان سے بھی آپ رابطہ کر لیں۔ ہمارے حضرت سید انیس شاہ صاحب ہیں، مولانا منیر احمد صاحب ہیں، یہاں
میرے بیٹے مفتی محمد زبیر ہیں، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ، اور بھی ہمارے نیک بیٹے سب طلباء الحمدللہ ختم نبوت کے سپاہی ہیں انشاءاللہ ہیں، ہاں کسی سے بھی آپ رابطہ کر لیں جو کام کرنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرا ارادہ ہے ٹھیک، اگر یہاں کے طالب علم ہیں پھر تو بھائی آپ ہیں، جن سے چاہے رابطہ کر لیں انشاءاللہ، جو کام کرنے والے حضرات ہیں۔ میرے گھر والے اور ہمارے علاقے والے چرس اور کاروبار کرتے ہیں، آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حلال رزق ان کو عطا فرمائے۔ ہاں بس یہ جو فکر ہے تڑپ، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے انشاءاللہ، ہے اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہے، نرمی سے سمجھاتے بھی رہے۔ ایک کاروبار غیر شرعی ہے، کاروبار غیر شرعی ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ کاروبار غیر شرعی ہو، یہ تو خیر ہے ہی، اور بھی کوئی کاروبار غیر شرعی ہو تو فقہاء نے لکھا ہے کہ کاروبار کو فوراً نہ چھوڑیں، کہیں فوراً چھوڑنے کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جائے، فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ باقی بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، اللہ نے ایمان کامل دیا الحمدللہ، بس وہ اس قسم کی چیزوں کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن اگر باہر کوئی چلو اگر فوراً نہ بھی چھوڑا گیا تو بس نہ صرف ناگواری کے ساتھ کریں، سمجھیں کہ یہ گناہ ہے یا گناہ، گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے یا گناہ، ہاں بس اس کے اوپر نادم رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے اس کا متبادل نیک جائز کاروبار، حلال کاروبار نصیب فرما دے، یہ دعا کرتے رہے، پر جیسے ہی اللہ پاک بندہ وہ فرما دے پھر جو بھی غیر شرعی کاروبار ہو اس کو چھوڑ دے، پھر یار اس سے علیحدہ ہو جائے گا نا۔ ہاں میرا بیٹا فون پر کسی لڑکی سے شادی پر راضی ہو چکا ہے، بس نے دعا کریں اللہ عافیت سے رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بس یہ بعض دفعہ جذبات میں فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں پریشانیاں بنتی ہیں یاد نا۔ بہرحال میں نے بیٹے کو بار بار حکم دیا ہے کہ آپ کے لیے مجھے پسند نہیں، شر کا خدشہ ہے، ماں بھی راضی نہیں ہے، لیکن لڑکا منع نہیں ہو رہا ہے، بس نرمی سے سمجھاتے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ سے دعا ہے، کوشش ہے، کوئی شدید مجبوری ہو، کوئی لڑکا پھر راضی نہ ہو، چلو دیکھ لیں، کوئی اللہ کرے کوئی دوسرا خاندان، وہ بھی اللہ کرے خاندانی اعتبار سے آپ ذرا دیکھ لیں، اگر کوئی مناسب ہو تو پھر مزید آپ گھر میں مشورہ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بچوں کی جذباتیت ہوتی ہے، ہمیں اندازہ ہے کتنے واقعات ہیں، بس وہ شروع میں تو آ گئے نا وہ
لیکن بعد میں پھر ایسے دور ہوتے ہیں کہ بالکل میں خیال فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عورت کی آواز میں بھی فتنہ ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ مسائل ہوتے ہیں یاد رکھنا۔ جو خاندانی طریقہ ہے نا، جو ہمارے شرفاء کا طریقہ ہے، اصل طریقہ وہی ہے یاد رکھنا۔ بس سمجھا دیں، نرمی سے سمجھا دیں، بچوں کو سمجھا دیں۔ بچے ہوتے ہیں جذباتی، ایک چیز سوار ہو جاتی ہے اگر ہاں اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم 7 ماہ کی جماعت میں چل رہے ہیں، جبوتی تشکیل ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت اور آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ ہم نے گھر کے لیے زمین لی ہے لیکن اب اس کی رجسٹری میں مشکلات آ رہی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ کوئی وظیفہ ہی بتلا دیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبھی اللہ پاک یہ ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھنے۔ اور ایک ہے ہمیشہ کے دیدار کا راستہ، وہ اتباع سنت سلام اللہ۔ بس اللہ پاک کے پیارے احکام، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق بجا لاتے رہے، بس انشاءاللہ یہ سنت کا راستہ یہ حضور کے قدموں میں پہنچا ہے الحمدللہ۔ ہاں آج مولانا حسین صاحب کتاب میں پڑھ رہے تھے، بہت سی باتیں ہیں، میں بھی لگا ہوں کتاب میں کچھ مختلف باتیں آ جاتی ہیں، یوں لگتا ہے کبھی لڈو، کبھی برفی، کبھی گلاب جامن، ایسے بدل بدل کر آتی رہتی ہیں چیزیں سام پر۔ اللہ یہ بھی مجلس کا ہی فیض ہے، ہمارا کیا ہے بڑوں کا ہی۔ کل مجھے بھائی مولانا وہ ہاں ملے، سوال جواب کی جو مجلس ہے وہ بھائی مولانا شفیق الرحمان صاحب لکھ رہے ہیں، اس کے بھی تقریباً کوئی 1000 صفحے کہہ رہے ہیں اس کے ہونے والے ہیں نا، اللہ کر وہ بھی آ جائے۔ کل میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا مجلس میں کہ کیسی کیسی باتیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی معلوم ہے مجلس کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہمیشہ کے دیدار کا راستہ اتباع سنت، اتباع سنت بھی کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اتباع سنت کا معنی ہے نا الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت اس راستے کو کہتے ہیں جو دین کے اندر رائج ہو، دین میں جس کے اوپر چلا جائے رہا۔ اس معنی کے لحاظ سے سنت کا اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے، پورے دین پر، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، مستحبات، سب پر پورے دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر نا تمہارا کیا اب دیکھو نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، سب نے مغرب کی نماز پڑھ لی، آگے نماز پڑھ کر سب نے حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دی، سب کو اتباع سنت کا ثواب مل گیا۔ روزہ رکھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، زبان سے سچ بولنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ۔ کتنے نورانی طریقے ایسے جن پر پہلے سے آپ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے۔ ہاں یہ سب، یہ واعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھنا، یہ سب یہ آپ کے پیارے صحابہ کرام کا نورانی طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت کی مجلس میں شریک ہوتے، یہ سنت اوپر سے چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ ایک دفعہ صحابیات نے رکھی حضور اللہ بخاری شریف میں ہی ہے، مفہوم رکھ کر رہا ہوں کہ آپ کے پیارے صحابہ وہ تو آپ کی نصیحت کی باتیں سن رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کوئی وقت مقرر فرمائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وقت صحابیات کے لیے اور ان کو وعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔
مرتبہ عید کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو پیچھے سے وہ بڑا پاکیزہ زمانہ تھا یاگنا، اور پچھلی صفوں میں صحابیات موجود، تو وہ تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع کے پاس قریب تشریف لے گئے اور پھر ان کو واضح و نصیحت فرمائی یاگنا، اور پھر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، صدقہ خیرات کا۔ تو آتا ہے رب بلال رضی اللہ تعالیٰ کا کپڑا، صحابیات نے جو کچھ پاس تھا سب وہ عید کا دن جو کوئی بالیاں تھیں، جو کچھ بھی تھا وہ سب اتار کر اور وہ ان کے کپڑے میں ڈال رہی ہے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں تو حضور نبی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ یہ ساتھ نشریف فرما دیتے ہیں۔ بعض دفعہ نہیں ہمارے دورہ حدیث کے طلباء میں ایک بات چل پڑتی ہے کہ جس کو دورہ حدیث والے سال میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، شاید ان کے دورے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ زیارت تو غیر اختیاری چیز ہے، زیارت غیر اختیاری چیز ہے، ہو جائے اللہ کا انعام۔ اگر زیارت نہ ہو سکے ہمیشہ کے دیدار کا راستہ وہ اتباع سنت الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ میں نے خوف کا بیان پڑھا ہے، دعا کی درخواست ہے، بس خوف کا مطلب یہی ہے، آگے نا کرتا رہتا ہوں۔ اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے، یہ کوئی عام کوئی دشمن کے ڈر کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے، یہ جنت کی مٹھائیوں سے بھرا ہوا ہے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ میاں سے ڈرنے میں اپنا ہی فائدہ ہے، دونوں جہانوں کا فائدہ ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں بس ہے، خوف کا مطلب یہی ہے، اللہ میاں سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی نیکی میں آگے بڑھتا رہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہے الحمدللہ۔ بس یہ خدا کے خوف کے ملنے کی نشانی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، بس اللہ تعالیٰ کی ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے، بس اللہ تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل آتا۔ ہم میں نے وہاں بخارا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جس بستی میں ہوئی اس کا نام وہاں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، بس وہاں انہوں نے لائبریری بنا رکھی ہے، وہاں کوئی میرا خیال کوئی چند ہے، کچھ میرا خیال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصل پہچان ان کی بخاری شریف الحمدللہ، ان کا فیض ہے، باقی کوئی تھوڑے بہت میں خیال کچھ انہوں نے بیچاروں رکھے ہوئے تو کوئی ویسے نا کوئی شیلڈ وغیرہ کوئی ایسی کوئی دو رکھی ہوئی کوئی خاص، بس ایک نشانی کے طور پر ویسے ہی جیسے یہ کیا ہے لائبریری ہے، اس میں کچھ چند ایک چیزیں رکھی ہوئی جیسے شیر نما اس قسم کی نا۔ اللہ تعالیٰ اصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو پہچان ہے وہ ان کی کتاب بخاری شریف ہے، جس کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا ہے، یاد رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، کتنے خلوص سے لکھی ہے، کتنے اہتمام سے لکھی ہے، یاد رکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں نے تقریباً کتنی حدیث بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ 7500 میں تھوڑا سا مواد لگ رہا ہے بخاری، کسی کو معلوم ہے یاد ہے 7275 حدیث ایسے ہیں اس طرح ہیں، بہرحال ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی کتنی حدیث ہیں بھائی 7275، یہاں بخاری شریف ہے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے
اس کے آس پاس 7,000 کے آس پاس حدیث ہیں. اور جب بخاری شریف لکھی کہ اتنا اہتمام کہ ہر حدیث شریف کے درج کرنے سے پہلے، کتاب میں لکھنے سے پہلے غسل فرماتے ہیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور پھر طبیعت میں انشراح ہوتا، پھر اس حدیث شریف کو لکھتے ہیں. الحمدللہ کتنا اہتمام، پھر کون اللہ پاک مقام عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی طلباء ہیں کہ جو عالم دین بنتے ہیں، جو آخری کتاب میں جو ہے وہ بڑی کتاب درجے کے اعتبار سے وہ بخاری شریف پڑھتے ہیں. حدیث شریف کی کتابوں میں اللہ نے بڑی مقبولی عطا فرمائی. الحمدللہ بندہ کئی بار سبق شروع کرتا ہے تبلیغ دین والا، پھر بھی سستی پڑتی ہے. دعا کرو اللہ پاک بس کوشش کرتے رہیں. اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی ہے، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. الحمدللہ اللہ سستی تو سستانے کے لیے ہوتی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کھڑے ہو گئے. الحمدللہ ماشاء اللہ خیریت سے بڑی عنایت. اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوش رکھیں. اللہ رہائش تو اپنی ادھر ہی ہے نا. کیا کریں بھائی، یہ فون کی بات بڑی احتیاطی ہیں، بعض گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. جزاک اللہ. بہنوں کے رشتوں کے لیے دعا فرمائیں. اللہ پاک سب بہنوں کو، بچیوں کو نیک گھر عطا فرمائیں. رشتوں میں اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے. اللہ پاک کی داد. میری بہن کو سسرال والوں کی طرف سے پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. بس یہ کچھ مرحلہ آتا ہے، اللہ پاک بس کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے گھروں میں. اللہ پاک سب کے گھروں کو اللہ آباد فرمائے. بس صبر و شکر کے ساتھ اللہ ان تمام گھروں کو اللہ آباد رکھے. میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا زیور لے کر رقم ادا نہیں کر رہا، اب دعا فرمائیں. اللہ پاک کی ذات اللہ ان کو رقم کی ادائی کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے بھائیوں کا جو بھی حق ہو اللہ اپنی رحمت سے نصیب کرے. ایک مسئلہ ہے، ایک مسجد میں کتنے جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے جماعت پڑھ سکتے ہیں ایک مسجد میں؟ بھائی اصل جماعت تو ایک ہی ہوتی ہے. یاد رکھنا، ہاں اصل تو پہلی جماعت جو محلے کی جماعت ہے، اس میں تو پھر کوشش کرنی چاہیے. بہرحال کچھ حضرات کی ہاں گنجائش ہے، یاد رکھنا. کچھ بالخصوص کوئی مسافر حضرات ہوں، کوئی آنے جانے والے ہوں، ان کے لیے حضرات یہ ہیں کہ جہاں پہلے جماعت ہو چکی ہے کچھ صفحے بدل کر آپ پڑھ لیں. اور ایک بہتر طریقہ یہ ہے اگر مسجد کے ساتھ کوئی الگ کمرہ ہو، کوئی الگ صحن ہو مسجد سے باہر، تو اس میں ادا کر لیں تو اور ذرا بہتر ہے. الحمدللہ ہے. باقی کچھ حضرات گنجائش دیتے ہیں، کچھ بات کہتے ہیں عادت نہ بنائیں، چلو کبھی کبھی کوئی مخالات سے پڑھ لی تو گنجائش ہے، کچھ صفحے بدل کر پڑھ لی نماز میں. میرا ماموں ڈینگی مرض میں گرفتار ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. دعا فرمائیں. قرض اس وقت کافی ہے. اللہ پاک کی ذات اللہ قرضے سے خلاصی نصیب فرمائے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہے. درود شریف کھلا اور دعا کرتے ہیں. اور بھی کوئی قرضے کی ادائی کے بارے میں دعائیں ہیں، وہ بھی اگر پڑھ سکتے ہیں، یاد ہوں تو پڑھ لیا کریں اور دعا کرتے رہے. بس قرضہ ادا کرنے کی نیت ہو، فکر ہو، بلا ضرورت تو قرضہ نہ لیا کریں. ہاں اللہ گزارے کا مزاج کوشش کریں. ہاں مجبوری پیش آ جائے، کچھ شدید مجبوری پیش آ جائے، آ جاتی ہیں، والد پیش آ جاتے ہیں، تو بہرحال قرضہ لیں. قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو، نیت ہو،
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہاں بھی ادائی کے اسباب نصیب کریں گے، ورنہ آخرت میں پھر اللہ میاں خود اتاریں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کے ان کے ان کے ان کے وہ خیالات سے واقف ہیں یاد رہنا۔ ہاں ہاں، دل کی مضبوطی کے لیے کوئی عمل بتلا دیں، یا قوی ہیں، یا قوی ہو سکے یا قوی، دل پر ہاتھ رکھ کر یا قوی 10 مرتبہ پڑھ لیں، یا سلام 5 مرتبہ پڑھ لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی باقی رہا میرا کروں، صحابہ کرام کی عظمت، ان کے بہادری کے واقعات پڑھنے سننے سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ ہاں اگر ہم بڑی ہستیوں کے واقعات پڑھیں گے تو اس سے دل بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا الحمدللہ۔ دل کی مضبوطی کے لیے کوئی عمل بتلا دیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہم سے دین کا کام لے، انشاءاللہ لیں گے اللہ آپ کی رحمت سے۔ اب بھی لے رہے ہیں کہ دین کی بات سن رہے ہیں، یہ بھی دین کا ہی کام ہے الحمدللہ۔ اللہ مزید بھی اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، اللہ آخری سانس تک۔ میرے دائیں پاؤں میں انجیکشن لگنے سے پاؤں خراب ہو گیا ہے، اس میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ اللہ اپنے بھائی کو اللہ شفا نصیب فرمائے۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی دم کر لیا کریں۔ میری بہن شدید بیمار ہے، ہسپتال والوں نے چھٹی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ میں بیمار ہوں، اللہ رب العزت مجھے صحت عطا فرمائے، آمین آمین۔ بچے کی ولادت کے وقت قریب ہے، اللہ اس نیک مرحلے کو خیریت عافیت سے گزارے۔ بڑے عرصے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائے اللہ استقامت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ کلاس میں بچوں کو وقت دینے کی دعا کریں، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ۔ اگر مرد سنی ہو اور اس کی بیوی شیعہ ہو، آیا شیعہ بیوی کو سنی شوہر کی میراث میں سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ ہاں یہ مسئلہ رہے، میرا پوچھنا مولانا حسین صاحب کو رہ دینا۔ دعا کیجیے اللہ پاک تدریس میں اور تبلیغ کے لیے اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ پاک بہترین ذریعہ معاش عطا فرمائے، آمین آمین۔ گھریلو بہت پریشانیاں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آمین۔ والد صاحب کے بازو میں اکثر تکلیف رہتی ہے، علاج بھی کروایا ہے پر فرق نہیں پڑتا، اللہ پاک کی ذات دیکھو، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے، کوئی گھڑی لمبی ہو جائے، سمجھو یہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ وہ تو ہے، اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یاد رکھنا۔ تو علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو جائے، سمجھو یہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ کیا فتویٰ ہے؟ اگر مرد سنی ہو، اس کی بیوی شیعہ ہو، تو آیا شیعہ بیوی کو سنی شوہر کی میراث سے حصہ ملے گا؟ تو اس کے بارے میں یہی ہے، حضرات تو خیر تفصیل سے فتویٰ دیتے ہیں، اگر وہ جو سنی خامن سنی ہے اور بیوی
اگر بیوی قرآن پاک کے اندر تحریفی قائل ہے، قرآن پاک کے اندر نے تحریفی، جیسے ان کا عقیدہ ہے نا کہ ان کا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جو اصلی قرآن ہے وہ 40 پاروں کا ہے، یاد رہا 40 پاروں کا، اللہ جا کے 10 الیاذ باللہ کہ 10 پارے کوئی کیا کہتے ہیں بکری کھا گئی، استغفر اللہ علیہ وسلم، ہاں بڑا ہاں امام اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے بھائی۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یا اللہ پہ ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک حرف یاد رکھنا، کیا میں کروں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں ازبکستان میں حاضر ہوا، وہاں یہاں سے لاہور سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے تاشکند کی، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، 2 گھنٹے کے وقت بھی بالکل برابر ہے، ایسی ہے وہاں بالکل جیسے یہاں اگر 4 بجے عصر ہو رہی ہے تو وہاں بھی 4 بجے عصر ہے، یاد رکھنا، نہیں ایسا وقت بالکل برابر ہے، یاد رکھنا۔ تو وہاں تاشکند پہنچے ہم، جمعہ کا دن تھا، تو بہرحال جمعہ تو ہمیں کچھ ایئرپورٹ پر ہی گزر گیا تھا، پھر وہاں ظہر کی نماز مسجد میں ادا کی، تو پھر بتلانے لگے کہ یہاں پیچھے ایک میوزیم ہے، اس میں قرآن پاک کا وہ عظیم نسخہ رکھا ہوا ہے آگے جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یاد رکھنا ہے اور ان کا یاد رکھنا، قرآن پاک کا عظیم نسخہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ہم نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، میوزیم میں داخل ہوئے، جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا قرآن پاک کا وہ عظیم نسخہ جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زیارت سے اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی فرمائی، الحمدللہ، اللہ نے آپ رحمت سے قرآن پاک اتنا اور اتنا اس سے بھی زیادہ چوڑائی میں ہے، اتنا بڑا وہ کافی آ گئی بالکل۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں، اور جو پارے کھلے ہوئے درمیان یہ 8ویں پارہ، وہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یعنی 8ویں پارے کی آیت لکھی ہے، 8واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دیکھو اب وہ قرآن پاک کا وہ نسخہ ہے جو ہر امیر المومنین ہر عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کئی مصاحف لکھوائے، جو تیار کروائے، قرآن پاک کے نسخے تیار کروائے، اور قرآن پاک کے اس نسخے کے ساتھ موجودہ قرآن پاک کے نسخوں کو ملایا جائے، ایک حرف کا فرق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وعدہ پورا ہوتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہ شیعوں کی باتیں بالکل جو اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بالکل میرا کروں، یہ تو قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر حرف آئے گا، اور آپ دیکھ لیں، اور باقی سینوں کے لحاظ سے میں نے حفاظت فرمائی کیسے، یہ ایک انگریز سروے ٹیم کی رپورٹ آج سے 10-12 سال پہلے کی کہ اس وقت پوری دنیا میں 1,30,00,000 حفاظ موجود ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، 30 پارے، سب بچوں کے سینے میں یہی قرآن پاک کا نور، الحمدللہ، الحمدللہ، یہی محفوظ ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی مولانا ہشام صاحب ابھی پہنچے، ابھی تشریف لے ساتھی، چلو لیٹ آئے اور جلدی آتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، چلو بھائی سفر کے دوران دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، الحمدللہ کوئی بات، چلو اپنے گھر میں تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے مجالس کی برکت ہوتی ہے، الحمدللہ، ساری باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، قدموں میں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت کا وعدہ ہے، پورا ہے۔ تو بہرحال وہ شیعہ کہیں، شیعہ وہ ہے تو ان میں بغض بہت ہوتا ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شیعوں کے بارے میں کہ مجھے ان کا سینہ جڑا ہوا نظر آتا ہے، ان کا سینہ جڑا ہوا نظر آتا ہے، صحابہ کرام کے بغض کی وجہ سے۔
تو بہرحال وہ شیعہ جو قرآن پاک کے اندر تحریف کے کمی بیشی قائل ہیں، قرآن پاک کے اندر یاد کمی بیشی قائل ہیں، اور اسی طرح علیہ باللہ ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عفت اور پاک دامنی کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے آگے ہیں، تو جو ان کی توہین کریں، ان کی شان کے بارے میں کوئی ہے نامناسب بات کہیں، اس قسم کے شیعہ یہ تو کافر ہیں، یاد رہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ پھر ہیں تو اگر واقعی اس قسم کے عقائد ہوں پھر تو بڑا مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر تو ان کا ایمان کا مسئلہ ہے، اس قسم کے لوگ یہ مسلمان کے وارث نہیں بن سکتے، یاد رہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مولانا ہر مولانا سی ہشام صاحب آپ یہ تو ماشاء اللہ پوری مفتیان کرام کی جماعت آئی ہوئی ہے، مجھے بتلا رہے ہیں مزید الحمد للہ۔ شیعوں کے بارے میں دارالعلوم والے حضرات بھی تفصیل سے فتویٰ دیتے ہیں، آگنا ہے بعض حضرات تو خیر مطلقاً فتویٰ دیتے ہیں، ہمارے حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمائے تھے فتوے کا دار و مدار اجمال پر ہے، تفصیل پر نہیں ہے، آگنا آگے ہاں اجمال پر حضرت ہے، لیکن بعض حضرات رہی ہے کہ تفصیل کے ساتھ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے عقائد کیسے ہیں، آگنا تو بہرحال قرآن پاک کے اندر تحریف قائل ہوں، کمی بیشی قائل ہوں، یہ ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی عفت اور پاک دامنی کو قرآن پاک نے بیان کیا کرنا، ان کی شان میں کوئی نامناسب بات کہیں، اس قسم کے شیعہ کافر ہیں، یاد رہیں۔ ہاں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ورنہ یہ ہے کہ جو واقعی ہے ذہن میں ہے وہ کہ جو شیعوں کے غلط عقائد ہیں وہ قائل بعض ایسے ہیں حضرت علی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، اپنا ایسے بھی ہیں، ہاں نہیں وہاں تک جاتے ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی حفاظت رکھے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ اپنی سادہ سے لفظ میں رکھ کر دوں، تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں، اگنا صحابہ کون تھے؟ صحابہ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، صحابہ یاد رکھنا، صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچے، آپ دیکھیں، یاد رکھنا یہ قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، اس قرآن پاک کی سب سے پہلے تلاوت کرنے والے، اس کو محفوظ کرنے والے صحابہ کرام ہیں، کہتے ہیں 10,000 صحابہ کرام پورے قرآن پاک کے حافظ تھے، 10,000 صحابہ کرام، اللہ اپنی مہربانی، ورنہ 1.25 لاکھ قریب صحابہ کرام ہیں، ہر ایک کے سینے میں قرآن پاک کا کچھ نہ کوئی حصہ ہر ایک کے سینے میں محفوظ تھا، کرنا اور 10,000 صحابہ کرام پورے قرآن پاک کے حافظ۔ ابھی طلباء حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، ان احادیث مبارکہ کو سننے والے، محفوظ کرنے والے، حضور کے پیارے مبارک اعمال کو، افعال کو دیکھنے والے وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے امت تک پہنچائے آگے اللہ۔ ہمارے تمام اعمال کا ثواب صحابہ کرام کے اعمال نامے میں جا رہا ہے، جا کر ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ ہاں تو کل بھی ہمیں آج بھی رکھی تھی، ہم مجلس میں ایک بات رکھی تھی، میں بھی کانفرنس میں تھا، مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں، فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، ایک ہی مبارک ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستاروں کی طرح ہیں، جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہنچ جائیں گے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے نیک علماء کرام تشریف فرما، مفتیان کرام بھی تشریف فرما، اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے، الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیہ النفس کسے کہتے ہیں؟ فقیہ النفس یاد رہا۔ اچھا میں نے بتایا، اچھا چلو بھائی مولانا ساتھی آئے ہیں شاید، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ بس سوال میں نے توجہ دلانے کے لیے کیا ہے، میں خود ہی جواب دیتا ہوں۔ فقیہ النفس کسے کہتے ہیں؟ فقیہ النفس ہمارے حضرت مولانا عبدالستار صاحب دام وقات ملالیہ آگے ان کے نام کے ساتھ بھی فقیہ النفس لگا دیتے تھے، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا فقیہ النفس یاد رکھنا۔ تو فقیہ النفس کسے کہتے ہیں؟ مجھے پہلے بڑے عرصہ اس کا ہے ذہن میں نہیں تھا، پوچھتا رہا، پھر حضرت استاد مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں پوچھا تو بڑا فرمایا فقیہ النفس کہتے ہیں تفقہ جس کی طبیعت بن جائے، تفقہ جس کی طبیعت بن جائے، فقاہت جس میں رچ بس جائے اپنا، یہ خدا داد چیز ہے۔ ورنہ علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ آگے نا علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی وہ فقیہ النفس سے قائل نہیں تھے، وہ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے تھے کہ فقیہ النفس یاد کریں، یعنی یہ اتنا اونچا درجہ ہے کہ تفقہ جس کی طبیعت بن جائے، فقاہت جس میں رچ بس جائے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ تو ہمارے نیک اساتذہ کرام، علماء کرام، مفتیان کرام، بس اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے۔ دیکھو کوئی مسئلہ معلوم ہو تو بتلا دیں، نہ ہو تو صاف کہہ دیں میرے علم میں نہیں ہے کرنا، میرے علم میں نہیں ہے کرنا۔ اللہ فإنما شفاء العی سوال، اب یہاں سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، اب یہ پڑھتی آئی، اب میرے علم میں نہیں تھا، پھر مولانا حسین صاحب نے رابطہ کیا حرم زکریا سادہ مقابل ان سے، ان کے ذریعے رہنمائی ملی، پھر وہ جواب سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی مولانا بھائی صاحب بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش دعوت تو ہے ہی نہیں یاد رکھنا، ہاں نہیں خوب محنت کریں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ میں پہلے چھٹیوں میں نے ایک عرصہ ایسا گزرا، یہ جب حج کے سفر شروع نہیں ہوا پہلے یہ تھا کہ بس چھٹیوں میں رمضان کے علاوہ بقرعید کی چھٹیوں میں بس وہاں چلا جاتا، زہر پی چلا جاتا، بس چھٹیاں وہاں گزارتا تھا ایک ہفتہ یا کرنا، اور وہیں اپنی کتابوں کا مطالعہ والا الحمدللہ۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیا کریں، بھائی مولانا سے شام صاحب لکھ لیا کریں، کوئی چیز جب بھی موقع ملے لکھ لی، میں لکھ لیتا تھا رہا جائے۔ ہمارے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے سال بھر اسباق پڑھاتا، کوئی اشکال ہوتا تو وہ لکھ لیتا، پھر سال کے آخر میں حضرت علامہ شمس اللہ پانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور ان کی خدمت میں جا کر پھر وہ سوال پیش کرتا الحمدللہ، اور ان کا حل سے معلوم کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے کوشش جاری رکھیں۔ میں نے ایک کتاب بعض دفعے کی اساتذہ کرام سے پڑھی، اب کتنے شاہ جامی ہے 3 استاذوں سے پڑھی، مسلمانی 3-4 استاذوں سے پڑھی، یہ سارے لگے۔ اس وقت وفاق کا سلسلہ نہیں تھا، بس بار بار کتابیں میرے والد صاحب بھی ایک عرصے پڑھتے رہے، بس وہی کچھ شوق ذرا قریب لگا ہوا تھا الحمدللہ، ایک کتاب کو بار بار پڑھنا، اور اساتذہ کرام کی سب کی تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو خیر بہرحال آپ حضرات لگے رہے، اللہ خوشیوں سے بھر دے ہیں، ہاں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے نافع والے حضرات ہیں، اللہ خوش رکھے۔ ایک اللہ نے بس اللہ نے اپنی رحمت سے ایک اللہ نے سبیل، ورنہ ہم یہ فقہی کتابیں پڑھتے تھے، اب ان کا اجراء کیسے کریں، لوگوں کی کیسے رہنمائی کریں، بس اللہ نے اپنی رحمت سے ایک باقاعدہ ایک ادارہ بنا دیا جو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کاروباری حضرات ہیں، ان کے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان کو اور پھر کوشش کرتے ہیں شریعت کی روشنی میں ان کے کاروبار کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کرنا۔ ہاں
کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا میں۔ کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار ہے۔ اللہ اپنے کیا نام بھائی نے، بھائی محمد اسماعیل ہیں اور ہمارے بھائی اللہ خوش رکھے۔ کاروبار تو ہوگا نہیں اپنا ہے یا کہ ہاں بس آپ اپنے بھائی، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان انشاءاللہ پہلے سے ہے الحمدللہ، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر الحمدللہ۔ بھائی دین کا تعلق نے صرف عبادات کے ساتھ نہیں، نماز روزے کے ساتھ نہیں، دین کا تعلق ہماری زندگی کے ایک ایک سانس کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ لین دین کرنا بھی دین ہے اللہ، یہ دنیا نہیں دین ہے اللہ، معاملات دین کا ایک شعبہ ہے باقاعدہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے بزرگ دور دراز سے تشریف لائے، آپ کا ایک قدم ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرا ہوا۔ یہ کون سی چیز لے کر آئی اپنے بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی آگے۔ کل میں کشمیر میں تھا، وہاں پر رات میر پور میں جہلم میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب جگہ بیچارے محبت سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، جہاں بھی جائیں بستیوں سے آس پاس سے بیچارے محبت سے اندازہ ہوتا ہے اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا الحمدللہ۔ اللہ خوش رکھے۔ تو ہمارے ہر بھائی مولانا سید شام صاحب اپنے ہمارے نیک مفتیان کرام ہے، اللہ تشریف لائے، نافع کے جو ماشاء اللہ اس یعنی جو شریک ہیں اس میں ہمارے سب تشریف لائے، اب بھی لا رہے ہیں پیچھے۔ چلو بھائی یہ تو مقدمۃ الجیش ہیں آپ پھر چلو ٹھیک ہے، اچھا چلو کوئی بات ہے، اگر موقع مل گیا چلو ان سے پھر مل لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ میں نے جگہ جانا بھی ہے، میں نے اس لیے کہا تھوڑی چلو خیر کی بات، لیکن چلو شاید ہو جائے گی ملاقات انشاءاللہ۔ بہرحال لگے رہے ہیں بھائی اسماعیل صاحب، آپ اپنی اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا ملتے جلتے رہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، جنت کی راہیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے اپنے بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنے بھائیوں کو بھائی ہاں اچھا بھائی کا نکاح اور بھی ہے مہمان؟ اللہ بھائی تاخیر ہو جائے گی۔